اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کسی کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے سے پہلے یہ بات غور کر لینی چاہیے کہ یہ الزام جو آپ لگا رہے ہیں وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ گھوم کے واپس ضرور آئے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جھوٹ اپنا رستہ کبھی نہیں بھولتا۔ بابا جی اشفاق احمد صاحب فرما گئے جھوٹ کو اپنا گھر یاد رہتا ہے، وہ گھوم کے واپس ضرور آتا ہے۔ یہ میں اس کے اوپر نہ کرتا، لیکن بہرحال ایک کمپلشن تھی، میں نے کہا کہ اس کے اوپر بات ضرور کرنی چاہیے۔ آج کل ایک ایسی ویڈیو کا دورہ ہے، اور وہ دورہ جو ہے وہ ایک ایسی خاتون کی ویڈیو ہے جو جنوری میں ان خاتون نے جو ہے وہ ایک پولیس والے نے روکا، وہ بہت ساری وائلیشنز کر کے آئی تھیں پیچھے، چیک پوسٹ پہ ان کو روکا گیا، ان سے جرمانہ لیا گیا 5500 روپے جو ان کے پاس نہیں تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ آپ جب تک جرمانہ نہیں دیں گی آپ یہاں سے نہیں جا سکتی۔ تو انہوں نے اس کے اوپر پھر شاؤٹ کیا، اور سامنے جو آگے ایک پولیس والا کھڑا تھا اس کے اوپر گاڑی چڑھا دی اور وہاں سے گاڑی گزار کے لے گئی۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ اسلام آباد کے جرنلسٹوں کے ہاتھ چڑھی، انہوں نے شیئر کی، اور اس کے بعد پھر دے مار 4:30 دے مار شروع ہو گیا اس کے اوپر۔ پھر ظاہر ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ تو ایک، میرا مطلب ہے کہ چوراہا ہے معاشرے کا، جہاں پہ پھر جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا۔ وہ خاتون کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ہمارے سینئر صحافی جناب عامر متین صاحب کی زوجہ ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی عاطف متین صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ کولیگ رہے ہیں، میرے باس رہے ہیں، وہ نیوز روم کے سربراہ تھے، اور میں وہاں پہ ایز اے رپورٹر کام کرتا تھا۔ تو یعنی کہ عاطف صاحب کے سب سے چھوٹے بھائی عاطف بھائی جو ہیں، جن کو جرنلزم میں پیار سے گڈھا بھی کہا جاتا ہے، وہ میرے باس رہ چکے ہوئے۔ تو عاطف بھائی کے ذریعے عامر متین صاحب کی بہت ساری باتیں جو کہ طلسم ہوشربا کی داستانیں ہوتی تھیں وہ ہمیں سننے کو ملتی رہا کرتی تھی۔ تو عاطف بھائی بھی بہت زیادہ ڈرتے بھی ہیں ان سے اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس میں برا ہو الیکٹرانک میڈیا کا، عاطف بھائی جب تک پرنٹ میڈیا کے اندر لکھتے رہے ہیں، تبصرہ نگاری یا جو بھی کرتے رہے ہیں، رپورٹنگ بھی کرتے رہے شروع میں، تو اس وقت تک ان کا لارجر دین لائف امیج تھا۔ لیکن جیسے ہی الیکٹرانک میڈیا پہ وہ بیٹھے ہیں تو کچھ بہت ساری باتیں جو تھی وہ ان کے شان نہیں تھیں، جو ان کی طرف سے ادا ہو گئیں یا ہوتی رہیں۔ خاص طور پہ جب شریف فیملی کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ میرے خیال کے اندر، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرے خیال کے اندر توازن کا دامن چھوڑ بیٹھتے تھے، اور اس کی ایک سے زائد وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہر وہ شخص جو پروگریسو رہا ہے یا پروگریسو رہنے کا دعوے دار ہے صوبہ پنجاب کے اندر، انہیں شریف فیملی بہت ہی جو ہے وہ بری لگتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ضیاء الحق نے اقتدار چھینا تھا بھٹو صاحب سے۔ تو اگر ضیاء الحق نے جانا تھا اور ان کا دیہانت ہونا تھا تو اقتدار ملنا چاہیے تھا واپس بھٹو فیملی کو، اور ملا بھی۔ لیکن اس کے بعد ایک چیز پیدا ہو گئی جس کا نام نواز شریف ہے، جنہوں نے تمام اینٹی بھٹو ووٹس کو اور عناصر کو اپنے گرد اکٹھا کر لیا، اور وہ طاقت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ پورے پاکستان کے اندر چھا چھو گئی۔ اگر وہ نہیں چھائی تو اس میں نواز شریف صاحب کی اپنی روایتی سستی اور کاہلی کو دخل ہو سکتا ہے، لیکن انہیں سمبلائز کیا گیا، جس نے آ کے بھٹو صاحب کے فنامنے کو ریپلیس کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ سے یا سیاسی قوتوں سے مذاکرات کر کے یا نیگوشیٹ کر کے اقتدار مینٹین کیا ہے، جو وہ پولیٹیکل فائٹ ہوتی ہے وہ اس میں نہیں آ سکی، ٹھیک ہے، اور نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ تو ہر وہ شخص جو کہ پروگریسو ہونے کا دعوے دار ہے، اور پروگریسو ظاہر ہے 70 کی دہائی سے ہی ان کے لیے آخری آرام گاہ جو تھی یا آخری پناہ گاہ جو تھی وہ پیپلز پارٹی تھی، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے۔ اس کو نواز شریف ٹڈوں دکھدا جنہوں کہی دا
پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹڈوں دکھتا ہے، وہ ٹڈوں دکھتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب نواز شریف کا تذکرہ ہے تو عام دوستوں کی محفل میں بھی بیٹھے ہوئے ایسے لوگ جو ہیں ان کے منہ سے نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کے لیے کوئی اچھے الفاظ ادا نہیں ہوتے. تو مطلب کہ عامر صاحب بھی انہیں ناصر کے اندر ہیں، اور جب ان کو مائک ملا تو انہوں نے اس مائک کے اندر بھی اس طرح کی کچھ باتیں کہیں، اور میں نے کہا نا توازن کا دامن ان سے چھوٹ جایا کرتا تھا. اب آ جاتے ہیں اس ایپیسوڈ کی طرف. وہ خاتون جو ہیں وہ جس گاڑی میں سوار تھیں اس گاڑی کی رجسٹریشن جو ہے کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پہ وہ عامر متین صاحب کے نام کے اوپر ہے. اور پھر کلیریفیکیشن آ گئی. کلیریفیکیشن کس نے دی؟ میرا خیال ہے عمر چیمہ صاحب نے دی. عمر چیمہ صاحب نے کہا کہ وہ ان کی فی الحال وہ ان کی زوجہ نہیں ہے. تو ہمارے لیے پہلے تو صدمے کی بات یہی تھی کہ اگر ایسا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے تو عاطف بھائی سے یہی سنا ہوا تھا کہ بھابھی جو ہیں وہ لندن میں جا کے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے مستقل آباد ہیں، اور بھائی جو ہیں وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں. تو اگر کوئی علیحدگی کی صورت ہو گئی ہے تو یہ میرے لیے تو بنیادی طور پہ صدمے کی بات تھی. کسی بھی اس طرح کے دوست کا گھر جو ہے وہ خراب ہو تو صدمہ ہی ہونا چاہیے. اب 3 ماہ پرانی خبر ہے. اگر 1 جنوری کا واقعہ ہے تو جنوری، فروری، مارچ اور اب اپریل کا اختتام ہم دیکھ رہے ہیں. 4 مہینے بعد یہ کس کو خیال آیا کہ یہ والی ایک ویڈیو پولیس کے پاس پڑی ہوئی ہے؟ پولیس کی کلیریفیکیشن بھی آ گئی کہ دیکھیے اس حوالے سے ملزم کے خلاف کارروائی ہو گئی تھی، تمام قانونی کارروائی مکمل ہو گئی تھی. پھر کسی نے کل یہ بھی چلا دیا کہ جناب وہ جو ہیں وہ بیرون ملک چلی گئی ہیں. تو وہ رہتی ہی بیرون ملک ہیں بھائی، تو وہ آئی ہوں گی ملنے کے لیے یہاں پہ عزیزوں کو. پھر کسی نے ان کی نسیم آپی کے ساتھ بھی، نسیم زہرا آپی کے ساتھ بھی کوئی رشتہ داری نکال دی، پھر مالک صاحب تک بھی بات پہنچا دی. تو سوشل میڈیا جو ہے وہاں پہ تو بات چڑھی تو پورے بات پنجابی میں کہتے ہیں بات بنیرے چڑھی، مطلب کہ چھت جو چھت ہوتی ہے اس پہ چڑھی بات بنیرے چڑھی تو پورے محلے نے دیکھی. ٹھیک ہے، تو وہ بات چڑھی تو پھر جناب جتنے منہ، جتنی باتیں اور جتنا اس کے اندر ناجائز اور غلط ملایا جا سکتا تھا. دیکھیے اس طرح کی باتوں کو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. مطلب کہ اخلاقیات اس امر کی متقاضی ہیں کہ یہ جو ذاتی، اگر یہ بات درست بھی ہے پھر بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کوئی ڈسکس کرے اور پبلک پلیٹ فارم پہ کرے اور اس طرح تانے اور مینے دے کے کرے. اس بات کو کور کرنے کی کوشش کی باقاعدہ. یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، پتہ ہے کوئی ایس ولاگ تو بعد میرے تے بھی کوئی پھول نہیں چڑھنے، ٹھیک ہے، چادریں نہیں چڑھنیاں جو میرے نال ہونی ہے، لیکن بات کہنی چاہیے. عمر چیمہ صاحب نے اس حوالے سے آگے بڑھ کے بات کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، اور اگر یہ ہو بھی چکا ہے تو ایون دین اس بنیاد کے اوپر آپ عامر متین صاحب کو متون نہیں کر سکتے. تو لیکن ظاہر ہے کہ پھر عمر چیمہ صاحب کو بھی پڑ گئی، ان لوگ پڑ گئے، اور نتیجے کے طور پہ اس وقت ہم آپ کے سامنے یہ ولاگ کرنے بیٹھے ہیں. دیکھیے انہوں نے قانون کی وائلیشن کی، جو بھی وہ خاتون تھیں. پولیس کہتی ہے جی ہم نے ان کے خلاف پوری کارروائی کی اور قانون کے مطابق، پتہ نہیں انہوں نے ان کو گرفتار کیا یا ان کے خلاف پرچہ درج ہوا. پرچہ درج ہو جائے تو پھر آپ کو بیل کروانے کے لیے ہائی کورٹ عدالت جانا پڑتا ہے، وہاں سے نہ ہو تو پھر ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے جی میں گیا ہوں. لیکن میرا مطلب ہے کہ وہ سارا پروسیجر اگر پولیس کہہ رہی ہے کہ مکمل ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ FIR کے اخراج کا پورا پروسیجر عدالت میں پیش ہو کے ہوا ہوگا، اور اگر وہ خارج نہیں ہوئی ہوگی تو پھر اس خاتون کو سزا ہوئی ہوگی یا جرمانہ ہوا ہوگا، جو بھی ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، اور جو ہے اور وہ پروسیس مکمل ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے یا دیکھا یہ جانا چاہیے کہ یہ جنوری کا واقعہ ہے، اور پولیس اگر کہتی ہے کنکلوڈ ہو گیا ہے تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل میں کنکلوڈ ہو گیا ہوگا. اب یہ کس کو خیال آیا کہ یہ والی ویڈیو پڑی ہوئی ہے اور اس نے ویڈیو کسی جرنلسٹ کو دی اور جرنلسٹ نے بھی دیکھے بھالے بغیر آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کو شیئر کر دی، اور جب پھر وہ قوم کا بازار ہے نا جی، جب وہ وہاں پہ آ گیا تو پھر جو ہے وہ بات آگے گزر گئی.
اچھا پھر اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نواز شریف کے حامی ہیں یا اپنے تبصروں کے اندر ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ عمرانڈوازم کو پھیلاتے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر آپ کو پسند کرنے والے بھی اور ناپسند کرنے والوں کی ایک کثیر آبادی پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے سوشل میڈیا کے اندر کیا امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی پائی جاتی ہے۔ میں ایک LGBT کے اوپر ٹویٹ کر بیٹھا ہوں، اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جتنی آگ لگی ہے اور جس طرح کینیڈا سے اور امریکہ سے اس کے اوپر ریئیکشن آئے ہیں، اب میں شرارتاً یہ کرتا ہوں، جس طرح آپ شرارت کرتے تھے نا بچپن میں، جاتے جاتے کسی کی بیل بجا جانا، تو میں روزانہ LGBT کے اوپر ایک ٹویٹ کر دیتا ہوں، اس کے بعد وہ دوبارہ ناچتے ہیں، گالیاں دیتے، یہ کرتے وہ کرتے، کٹتے پھرتے ہیں، یہ فلانا ہے، یہ ڈھمکانا ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بچوں کے ریپ کو جسٹیفائی کرتا ہے، فلانا ڈھمکانا ہے۔ بچوں کے ریپ کے اوپر تو میں نے آواز اٹھانی ہے نا، وہ تم کون ہوتے ہو؟ تم آپس میں جو ہے وہ باہمی رضا بندی سے جو مرضی کرنے والے، تم کون ہوتے ہو یار؟ ٹھیک ہے، ہاں تم تو نکلو نا باہر، تمہارا تو لوکل سٹینڈ ہی نہیں بنتا، تم تو اپنا جرم چھپانے کے لیے یہ اس کے اوپر زیادہ شور مچاتے ہو، اور جب تم نے پکڑ لیا ہے تو اب گالیاں بکتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، بکو۔ اب میں روزانہ آج نہیں کی، کل پرسوں اور ترسوں میں نے روزانہ میں اٹھتا ہوں، ایک ٹویٹ سوچتا ہوں، وہ کر کے اس کے بعد مصروف ہو جاتا ہوں، وہ میری مشہوری کرتے پھرتے۔ تو یہ تو ہو گئی شرارت، ایک سائیڈ کے اوپر سوشل میڈیا ہی شرارت ہو گئی۔ لیکن میرا مطلب ہے کہ کسی بندے کو آپ مارجنلائز کر دیں، اس کے لیے زندگی جو ہے وہ مشکل کر دیں، کیونکہ 4 مہینے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، یہ مناسب نہیں ہے، غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا میں اپنا حصہ بھی ڈال دوں اس کے اندر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔